بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین، آج آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید کے 30ویں پارے کی سورہ بلد کی 20 آیتوں کو پڑھا گیا ہے. تیسویں پارے کے 15ویں رکوع میں اللہ تعالی نے کچھ قسمیں کھا کر بعض حقیقتیں بیان فرمائی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انسان کو عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے لیے خصوصی طرز تکلم اختیار فرمایا ہے. ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی اس سورت کریمہ میں حق تعالی شانہ نے پہلے جس چیز کی قسم کھائی ہے وہ یہ ہے: لا اقسم بهذا البلد. عام طور پر شد بدھ واقفیت رکھنے والے بھائی کبھی اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جہاں کہیں قرآن مجید میں لام الف لا لکھا ہوا ہو تو وہاں کوئی اس کو نفی کے معنی میں صراحت کے ساتھ لے لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ حق تعالی لا اقسم کہے کہ قسم کھا رہے ہیں. آپ کو اس بات کو اس نہج پر سمجھیے کہ پہلے سے کوئی کلام چل رہا ہو اور سننے والا آدمی اس بات کا انکار کر کے کوئی دوسری بات ثابت کرنا چاہتا ہو تو ویسے موقع پر وہ شخص بعد میں بولنے والا جو طرز تخاطب اختیار کرتا ہے وہ موقف ہے. مثال کے طور پر کسی کے کھڑے رہنے کے بارے میں مثلا آپ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ فلاں شخص کھڑا ہوا ہے، تو اب ہم کیا کہتے ہیں، مثال دے رہا ہوں کہ نہیں بیٹھا ہوا ہے. تو جیسے نہیں کہنے کی وجہ سے ایک وہ کلام جو پیچھے سے چل رہا تھا اس کی نفی کرتے ہوئے ایک خاص موقف کی تائید اور تاکید کرنا منشا ہوتا ہے. اس لیے جہاں کہیں لا اقسم کے الفاظ آئے ہیں قرآن مجید میں وہ سب قسم ہی کے لیے ہیں. قسم نہیں کھاتا ہوں کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ نئے تم جیسا سمجھ رہے ہو ویسا نہیں، میں قسم کھا کے یہ بات پختگی سے کہہ رہا ہوں. یہ اس منشا کو واضح کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا اقسم بهذا البلد. لا اقسم بهذا البلد، میں قسم کھا رہا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. جی اس حاضہ کا منظور نظر کیا ہے اور اس حاضہ کا مشار الیہ کیا ہے؟ اشارہ کس کی طرف کیا گیا ہے؟ اس بلد سے اشارہ اصل میں مکہ مکرمہ کی سرزمین کی طرف ہے، بالخصوص حرم کعبہ.
اللہ کا وہ پاک اور مقدس گھر جس کو پوری دنیا بیت اللہ کے نام سے یاد کرتی ہے، اللہ بھی اپنے پاک کلام میں اس کو مختلف انداز پر تعبیر کرتے ہیں. یہاں یہ بات ارشاد فرمائی گئی، لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھا رہا ہوں اس شہر مکہ کی جس کے اندر اللہ کا گھر ہے، اس شہر مکہ کی جو ساری دنیا کا سینٹر ہے، اس شہر مکہ کی جس کے اندر چاروں طرف سے امان ہی امان ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہری اور باطنی نعمتوں سے سرفرازیاں اس کے ساتھ وابستہ ہیں، اس مقدس شہر کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں. یہ پہلی قسم ہے. دوسری قسم یہ ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور یہ قسم بالخصوص ایسے وقت کے ساتھ خاص کر رہا ہوں جبکہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکین ہیں اس مکان میں. حلن کہتے ہیں اترنے والے آدمی کو، یہ حلول کرنا یعنی نزول کرنا، اترنا یعنی جی جب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اترے ہوئے ہیں بہذا البلد اس شہر میں، یعنی اس شہر مکے کی بھی قسم کھا رہا ہوں اور بالخصوص ایسے وقت جبکہ آپ اس شہر مکے کے اندر قیام پذیر ہیں اور مقیم ہیں، سکون پذیر ہیں، اس حالت کے ساتھ میں قسم کھا رہا ہوں. ایک مفہوم تو یہ ہے. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے انسان مل کر آپ کو دنیا سے مٹا دینا چاہ رہے ہیں، گویا یوں سمجھیے کہ آپ کو حلال کرنا چاہتے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ حلال کر دیے جائیں. یعنی کیا مطلب؟ وہ شہر مکہ جہاں پر کفار اور مشرکین اور معاندین اور دشمن لوگ بھی جس مبارک گھر کو مامون اور محفوظ سمجھتے تھے، جہاں پر ایک کھٹمل نہیں مارا جاتا، بالخصوص حالت احرام کے اندر جو نہیں ماری جا سکتی، جانور کو نہیں ستایا جا سکتا، کسی انسان کو تکلیف نہیں دی جا سکتی، یہاں تک کہ حالت احرام میں جی بالارادہ اپنے جسم کے کسی بال کو اور ناخن کو اکھیڑا اور کاٹا نہیں جا سکتا. اتنا مامون اور محفوظ شہر، ایسے مقدس شہر میں ایسے مامون مقام پر جی وہی لوگ جو اس کے امن کے قائل تھے اور اس کے احترام کے قائل تھے، انہوں نے یہ سمجھا کہ اب وہ حرام چیزیں حرام نہیں ہیں بلکہ حلال کر لی گئی ہیں، اور وہ بھی آپ کی ذات مقدس کے ساتھ. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، جی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ. اور تیسرا مفہوم اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب فتح مکہ ہونے کو ہے. ظاہر ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جو جنگ ہوگی یا جو لڑائی ہوگی یا جو تقابل اور آمنا سامنا ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس مامون شہر کی مناسبت سے آپ جو ہے گریز کریں گے، جنگ کرنے پر آپ آمادہ نہیں ہوں گے، لیکن ہم آپ کے حق میں اس موقع پر حرف کو حلال کر دیں گے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ اس حال میں ہوں گے اس شہر کے اندر کہ آپ کے لیے اس شہر مکہ کے اندر فتح مکہ کے موقع پر بالخصوص وہ چیزیں جو ممنوعات میں سے تھیں، مثلا جنگ کرنا، وہ آپ کے واسطے حلال کر دیا جائے گا. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، قسم ہے اس مقدس شہر کی اور اس مقدس شہر میں آپ کے قیام پذیر ہونے کی. تیسری قسم اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں، بہت مزے کی ہے. فرمایا ووالد وما ولد، جی جننے والے کی اور جنے ہوئے کی، دونوں کی قسم. والد کی قسم، مولود کی قسم. اتنی پیاری قسم کھائی ہے اللہ نے، پوری دنیا کو سمجھ لیا آدم سے لے کر ایندم تک. والد سے مراد حضرت آدم ہے اور ولد سے مراد ابن آدم ہے. وہ کون سا شخص جو چھوٹ گیا ہے؟ یہ آدم کی قسم اور ابن آدم کی قسم. اب وہ کہیں کے رہنے والے رہو، اپنے پرائے، چھوٹے بڑے، کالے گورے، شرقی غربی، شمالی جنوبی، اعلیٰ ادنا، اسفل اعلیٰ، کچھ بھی رہو. والد وما ولد، یہ حضرت آدم کی اور ان کی ساری اولاد کی قسم کھا رہا ہوں. جی قسم جس چیز کی چاہیں کھائیں، ان کی قدرت اور مشیت کی بات ہے، ان کے اختیارات میں ہم کو دخل دینے کا کیا ارادہ ہے. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. یہ 3-4 قسمیں کھا کے کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ بات بہت چھوٹی سی نظر آتی دیکھنے میں. وہ کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو بڑی مصیبت میں پیدا کیا ہے، بڑی مشقت میں ڈال رکھا ہے. ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. کیا مطلب ہے اس کبد کا؟ اس کبد کا مطلب وہ یہ ہر وہ مشکل جو انسان سے وابستہ ہے داخل ہے.
چاہے وہ پیدائشی نسبت سے ہو، چاہے وہ معاشی نسبت سے ہو، چاہے وہ معاشرتی نسبت سے ہو، چاہے وہ سیاسی نقطۂ نظر سے ہو، چاہے وہ سماجی بندشوں سے ہو، چاہے معاشرت اور سوسائٹی کی کلفتیں ہوں، یا دنیا بھر کا جینا اور دنیا بھر کی کلفتیں جو ہمارے پانی کے خطرے کی حالت سے لے کر 6 فٹ کے ڈھانچے ہونے تک کی جو مشاکل اور مشکلات ہیں، وہ ساری کی ساری مشکلات اس میں داخل ہیں، اس باطنی طور سے انسان کے انفس میں بھی اور باہر میں پھیلی ہوئی شکلیں جو انسان کے لیے باعث کلفت بنی جاتی ہیں، یہ بیماری ہے اور یہ بخار ہے اور یہ درد سر ہے اور یہ پیچش ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جس کا تعلق مشقتوں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جسمانی کلفتیں بھی تیرے ساتھ وابستہ اور روحانی عالم بھی تیرے ساتھ وابستہ اور ظاہری مصائب بھی تیرے ساتھ وابستہ، چاہے وہ مرض کی شکل میں ہو یا کسی اور روپ میں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، بھائی اتنی قسمیں کھا کے اتنی بات بتانے کا آخر منشا یہ ہے کہ تو بے بس ہے، قادر کی طرف متوجہ ہو جائے، یہ ہے منشا۔ تو کچھ نہ، تیری حیثیت ہی نہیں ہے، ایک پانی کے قطرے سے بڑھ کر ہے کیا تو؟ اور اگر تیری انتہائی سے بہت اعلیٰ ترین زندگی جسمانی اعتبار سے لے لیں تو چلو 6-7 فٹ کا انسان ہو گیا، البتہ اس 6-7 فٹ کے انسان کے اندر کیا چیزیں پنہا ہوتی ہیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن ہماری اس چوطرفہ اور چومکھی ان مسائل اور عالم اور ہماری اس بے حیثیتی اور بے وسی کو دیکھ کر ایک آدمی کو اس نتیجے پر بہت جلد پہنچ جانا چاہیے کہ آخر اس بے وسی کی زندگی میں اگر میں اپنے تعاون کے لیے، نصرت کے لیے، مدد کے لیے، آسائش کے لیے، آرام کے لیے، دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے، سعادت و عافیت کے لیے متوجہ ہوتا ہوں تو کس طرف ہونا چاہیے؟ یہ یعنی وہ یوں سمجھیے کہ وہ ایک گویا ٹرننگ پوائنٹ دیا گیا کہ آدمی یہ سمجھے کہ مجھے یہاں سے موڑنا ہے۔ کسی کو مصیبت دینے کا منشا اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت ہی میں رکھنا نہیں چاہتے، بلکہ مصیبت اس لیے دیتے ہیں تاکہ مصیبت دینے والے کی طرف اس کا یقین وابستہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ خصوصی معاملہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی اس کو پلٹانا چاہتے ہیں، اس کی زندگی کا ایک خصوصی موڑ دینا چاہتے ہیں اور اس کو ایک خاص نہج پر لے کے چلنا چاہتے ہیں، تو ایسے انسان کو تنبیہات کے راستے سے کچھ چیزوں اور مشاکل کا اس کو سامنا کرا دیتے ہیں تاکہ وہ ان مشکلات کے راستے سے حق تعالیٰ کی طرف پلٹ جائے۔ کسی کو سر میں دے دیا، سر میں درد ہے، بس ہزاروں ڈاکٹر علاج کر رہے ہیں کہ کمی نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ کی طرف پلٹ جائے۔ پیٹ کا درد ہے، تکلیف کمی نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ پیٹ کے درد کا دینے والا میں ہوں، میری طرف پلٹ۔ کسی کو اللہ اپنا بنانا چاہتے ہیں تو مشکل میں ڈالتے ہیں، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس بے بسی اور بے کسی کی حالت پر ڈال کر خدا اپنی طرف اس کو کھینچ لیتے ہیں، ایک بہت بڑا اللہ کا فضل اور انعام ہے۔ ایک بزرگ کی زندگی میں فاقے آیا کرتے تھے تو بڑے مگن اور مست رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، غالباً 1 ہفتہ گزر گیا، کوئی فقر و فاقے کی نوبت ہی نہیں آئی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار 1 ہفتہ ہو گیا کوئی فاقہ اوقا نہیں آیا، کیا بات ہے، آپ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ اور یہاں کیا ہے کیا بات ہے پروردگار 1 تھیلا چاول میں سے 1 کلو کم ہو گیا، آپ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ ہماری ناراضگی کا پلٹ الگ ہے، لوگ اکابر اور اسلاف اور سلف صالحین کی ناراضگی کا موقع کچھ اور ہی تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ 1 ہفتہ ہو گیا پروردگار میرے گھر کے اندر فاقہ نہیں آیا، کیا بات ہے، آپ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ تو ہم جس کو ناراضگی سمجھ رہے ہیں اس موقع کو سمجھیے، اور اکابر اور اسلاف اور سلف صالحین اور اہل ایمان جس کو جو چیز سمجھنا چاہ رہے ہیں اور سمجھانا چاہ رہے ہیں اس کو بھی سمجھیے۔ تو اصل میں اللہ کسی مصیبت کو دیکھ کر اپنی طرف پلٹانا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی ماں کا کوئی بچہ اگر چھوٹا ہو تو رو رہا ہو، یعنی بہت زیادہ نہیں رو رہا ہے، یعنی کھیلنے کے موقف میں ہے تو اس کو کھیل نہیں دیتے، دودھ نہیں دیتی ماں، کھیل لے رہی ہے، کھیل لینے دیجیے۔ لیکن جب اس کا رونا پڑنا شروع ہوتا ہے تو اور ذرا سا تھام لیتی اور ذرا سا صبر سے کام لے لیتی ہے، حالانکہ اندر بے چینی ہو اس کو دودھ پلانے کی، لیکن تقاضا یہ ہے کہ جب اس کا کرب بے نہایت ہونے لگے گا اور جب اس کا درد بہت زیادہ آمادہ ہو جائے گا مائل ہونے کے لیے، تب اس کے بعد پھر میں اس کو اپنے سینے سے لگا لوں گی۔
تو اللہ جیسے ماں ایک چھوٹے بچے کو روتی ہوئی حالت میں دیکھ کر پلٹا کھلاتی ہے، اسی طریقے سے پروردگار عالم نے ایک انسان کو اپنی طرف پلٹانے کے لیے اور اپنے خصوصی نور سے فیضان میسر کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ انسانوں کو مصائب کا شکار بنا دیتے ہیں، لیکن اسی حالت پر ہمیشہ نہیں رکھتے، اس میں تغیرات آتے ہیں، اس میں تبدیلیاں آتے ہیں، اس کے اندر نشے و فراز رابطے ہوتے ہیں۔ البتہ اگر کوئی بہت ہی کمزور ہے کہ اگر اس کو اس مصیبت میں ڈال دیا گیا تو رہا سہا ایمان بھی کہیں نہ کھو دے، اس لیے دیتے ہی نہیں۔ ہاں وہ جس کے اندر حوصلہ ہوتا ہے، جی جس کے اندر حوصلہ ہوتا ہے اسی کو اس طرح سے قبول کرتے ہیں۔ ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے انگار کے ڈلوں پر لوٹنا، یہ تو حضرت بلال ہی کا کام تھا، میں اور آپ نہیں لوٹ سکتے۔ جی روم سے حضرت سہیب کو بلا کے ان کے جسم کے کپڑے اتار لیا جانا یہ میری اور آپ کے بس کی بات نہیں تھی، تو روم کے سہیب ہی کا کام تھا۔ 8 دکانوں کو چکلے ڈلوا کر جان اور مال کا چھڑکاؤ کر دینا سرکار اور سرکار کی ذات مقدس کے اوپر، یہ صرف صدیق ہی جانتی ہے، میرا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ جی نہیں ہو سکتا، اتنا ہم نہیں کر سکتے، اسی لیے دیتے اتنا ہی ہے جتنا ہم کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر اب جتنا زیادہ کوئی حوصلے والا آدمی ہے تو پھر سمجھو آئی باری، جتنا زیادہ حوصلہ ہوگا بس سمجھیے کہ اتنا اتر رہے ہیں۔ مگر یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام سمجھنا، اس کی طرف سے احسان سمجھنا، پھر عافیت کو عافیت کے راستے سے مانگنا اور اس کو خیر سمجھ کر حق تعالیٰ سے حکمت بالغہ کے ساتھ دعا مانگنا بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جی جانچ ہوتی ہے انہی کی جن پہ ہوتا ہے کرم، جانچ ہوتی ہے انہی کی جن پہ ہوتا ہے کرم، جن پہ کرم ہوتا ہے جانچ تو ان کی ہوا کرتی۔ آزمائش ہے نشان بندگان محترم، آزمائش ہے نشان بندگان محترم، جی جانچ ہوتی ہے انہی کی جن پہ ہوتا ہے کرم۔ اسی واسطے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ چونکہ وہ اللہ کے سب سے زیادہ محبوب تھے اور مصطفیٰ تھے، مجتبی تھے، احمد تھے، حامد تھے، محمود تھے، محمد تھے، یعنی ہم کے پورے سیرے سرکار کی ذات سے وابستہ تھے۔ سمجھ کے بات کو اچھا، یہ سرکار محمد بھی تھے، سرکار احمد بھی تھے، سرکار حامد بھی تھے، سرکار محمود بھی تھے۔ اتنی زیادہ محامد والی جو شخصیت اور ذات تھی، اللہ نے کہا کہ چونکہ چاروں سمتوں سے محامد تمہاری ذات کے ساتھ وابستہ ہے، اس لیے مصائب اور آلام کا اتنا پہاڑ آپ کے اوپر توڑوں گا کہ مکے کی 13 سالہ زندگی میں لوگ دیکھ کر جی دانتوں میں انگلی پکڑ لیں کہ اللہ کے ایک جلیل قدر پیغمبر رسول کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن جب میں عافیت کی شکلوں کو پیدا کروں گا تو فتح مکہ کا موقف بھی ہوگا اور سارے انسانوں کی گردنیں تمہارے سامنے جھکوا دوں گا، ایسا بھی کروں گا، ایسا بھی کروں گا اور ایسا بھی کروں گا۔ یہ اللہ کی ایک طرف قدرت بالغہ اور دوسری طرف حکمت بالغہ، عجیب و غریب کرشمے ہیں پروردگار عالم کے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی طرف پلٹوانا چاہتے ہیں اور اپنی طرف موڑنا چاہتے ہیں کسی بندے کو، اگر مشقت میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں تو فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ جس کو آپ مشقت سمجھتے ہیں مشقت سمجھ لیجیے وہ اس میں داخل ہے، بس اللہ کی طرف پلٹنا ہو، منشا یہ ہو۔ اب اس کے باوجود اگر کوئی انسان خدا کی طرف نہیں پلٹتا تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو بے بس سمجھ رہا ہے، یعنی اللہ کو کچھ نہیں کرنے والا پا رہا ہے، اپنے اندر کچھ کمزوری محسوس کر رہا ہے، یقین کی کچھ کمزوری، یا تو بالکل بے یقینی یا پھر یقین کی کمزوری، یا تو بالکل بے ایمانی یا پھر ایمان کی بہت کمزوری۔ حق تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا اس کا گمان یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی کنٹرول کیا ہوا نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر قابو پایا ہوا، کوئی اس کے اوپر کنٹرول کیا ہوا، یا کوئی اس کے اوپر قدرت رکھنے والا نہیں ہے؟ کیا گمان ایسا ہو گیا؟ آخر ہوا کیا ہو گیا؟ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا اس کا خیال یہ ہے کہ کوئی اس کے اوپر قابو نہیں پائے گا؟ پھر کیا مطلب ہے؟ اور پھر اس بے یقینی اور بے ایمانی کی حالت پر ان دنیا کے اندر یہ کہہ رہا ہے بابر باعش کوش کے عالم دوبارہ نیز، ارے کہاں کی دوسری زندگانی، بس یہی تو ہے جسم و جان سازو سامان، مال و منال، کھاؤ پیو موج اڑاؤ، یہ سمجھ رہے ہو؟ اَيَحْسَبُ أَن جی یقول أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تو بے تحاشا خرچ کر دیا جی، شادیوں میں، بینڈ میں اور باجوں میں اور خمخموں میں اور روشنیوں میں اور بلبوں میں،
جی، اور بیویوں کے لیے اور بچوں کے لیے اور دنیا کے لیے، مسیریوں کے لیے، بلڈنگوں کے لیے، یقول اہلکت مال اللبدا، جھونک دیا مال کو. ایحسب ان لم یقدر علیہ احد، جی کیا اس کا یہ گمان یہ ہے الم یرہ احد کہ اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے؟ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا اس کا خیال یہ ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں؟ تمہاری ایک ایک پائی کا حساب کتاب کرا دوں گا. برابر دیکھتے ہیں پروردگار. اگر کوئی اللہ کو دیکھنے والا نہیں سمجھتا ہے تو اس کے کافر ہونے میں کوئی شبہ ہے کیا؟ اللہ کو دیکھنے والا سمجھنے والا گناہ میں مبتلا کیسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. حتیٰ کہ اگر کوئی شخص اس علم کے رکھتے ہوئے عین گناہ کی حالت میں مبتلا ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ اس ثانیے اور اس لمحے میں ان اللہ کو نہیں دیکھنے والا جان رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ علمی سطح سے وہ سمجھا ہوا ہے یا جو ہے جانا ہوا ہے یا کسی درجے میں یقین ضرور ہے، لیکن جو بحالت گناہ جو کیفیت ہوتی ہے اس کی، وہ حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں. اسی بات سے فرمایا گیا یحسب ان لم یرہ احد. ایک بزرگ کے کچھ مریدین تھے، ان بزرگ ظاہر ہے اس کے اندر جی کچھ ایک نیا مرید آیا تھا تو حضرت اس کو بہت زیادہ چاہنے لگے تھے، بہت زیادہ چاہتے تھے. تو ایک مرتبہ کیا ہوا، پرانے مریدوں کو بڑا حسد اور رشک پیدا ہوا کہ ارے یہ کیا حسد پیدا ہو گیا کہ نیا آیا، جمعہ کو جمعہ 8 روز نہیں ہوا اور لوگ جو ہے اس کے ساتھ لوگ اتنا چاہتے ہیں، بالخصوص پیر اور مرشد قبلہ اتنا اس کو زیادہ پسند خاطر کرتے ہیں، آخر کیا معاملہ ہے سمجھ میں نہیں آتا. مختلف قسم کی شکایتوں کا شکوہ کا ایک پلندہ بنا کے اپنے پیر کی خدمت میں پیش کر دیے کہ صاحب یہ ایسے ہیں ویسے ہیں ویسے ہیں ایسے ہیں، بہرحال مختلف قسم کی خرابیاں اور خامیاں نکالنے کے در پر. ایک حضرت جو ہے اس کو سمجھ گئے، وہ بزرگ جو تھے کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. چنانچہ ایک دن کہا کہ ایسا کرو کل صبح تم لوگ میرے پاس آؤ، اس حال میں آؤ کہ تمہارے پاس ہاتھوں میں ایک ایک پرندہ بھی رہنا اور ایک ایک چھری بھی رہنا، 2 بھی رہنا. ٹھیک ہے، حکم دے دیا. سارے کے سارے مرید بھائی مرشید جیسا بولیں گے ویسا کریں گے. آ گئے. جب وہ آگے تو ان بزرگ نے یہ کہا کہ دیکھو میرے سامنے سے جتنے لوگ پرندے اور چھریاں اور چاقو لے کے آئے ہیں یہاں سے سارے کے سارے چلے جاؤ اور دیکھو کوئی بھی چھوڑنا نہیں چھوٹنا نہیں. ایک ایسے مقام پہ جانا جہاں پر کوئی نہ دیکھ رہا ہو اور اپنا اپنا پرندہ یا جانور یا مرغی جو کچھ ہے ذبح کر کے لے کے آؤ. چلے جاؤ یہاں سے، اب پھر ملو مت یہاں سے، دکھو مت. اب سارے کے سارے مریدین بھاگے، سو میرے جیسے تھے کچے جی. اب کوئی تو گیا پہاڑ کے غار میں، وہاں جا کے کاٹ کے لے آیا، کوئی کمبل ہی اوڑھ لیا، کوئی حجرہ ہی بند کر لیا، کوئی کدھر گیا، کوئی دیوار کی آڑ میں چلا گیا، کوئی ادھر حمام میں گیا، کوئی بیت الخلا میں گیا، کوئی ادھر کوئی ادھر، بس چاروں طرف سے سارے کے سارے ذبح کر کے لے کے آئے. جی حضور جی جہاں پناہ حاضر ہے آپ کی خدمت میں، آپ کے سر تسلیم خمر جو مزاج یار میں آئے، آپ نے حکم دیا تھا حاضر ہیں. آپ نے کہاں کاٹا؟ بولے ہم نے تو پہاڑ کے غار میں کاٹا، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، نہ امی نہ ابا نہ چچا نہ خالو نہ جی کوئی تھا ہی نہیں. آپ نے بولے میں ایسی جگہ کاٹا صاحب کوئی دیکھ ہی نہیں سکتے تھے، وہ تو اندھیرے کا وقت تھا. جی ہم نے تو ایسی جگہ کاٹا جہاں چاروں طرف سے دیواریں بند تھیں، دروازے پورے مکفل سے، کوئی دیکھا ہی نہیں. اب جو جی نیا مرید تھا وہ 100 آ جانے کے بعد واحد تو اسی حال میں واپس آیا جس حال میں گیا تھا، ایک ہاتھ میں چھری اور ایک ہاتھ میں پرندہ. اب تو اور زیادہ موقع مل گیا مریدوں کو، بولے آج ہے اس کی قیامت اور شامت. میں نے جی حکم کی سرتابی کیا ہے. کتنا جی بدبخت اور بدنصیب مرید ہے کہ اپنے شیخ کے حکم کی تعمیل نہیں کر سکا. اور پھر طرفہ تماشا یہ ہے کہ حضرت جی اس کو چاہنے لگے اور یہ سینئر مریدین بھی جو ہے خواہ مخواہ اس کے ساتھ وہ پیچھے ہٹے ہوئے ہیں اس کے مقام سے. اب آ گیا سامنے، ہاں جی ہانپتے کانپتے آ گئے، کھڑے ہو گیا. فرمائیے میاں کیا ہوا؟ سارے کے سارے لوگ تو ایسی جگہ پر ذبح کر کے لائے کہ وہ خود ان کا خود یہ بیان ہے کہ میں نے فلان جگہ کاٹا، وہاں پر کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، تم تو اسی حال میں آ گئے، میرے حکم سے سرتابی کر گئے. اس نے کہا کہ صاحب قصور معاف فرما دیجئے، نہیں کاٹ کے لائے، یہ قصور ہے میرا، معاف فرما دیجئے. باقی یہ کہ کیوں نہیں کاٹا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ایسی جگہ کاٹو جہاں کوئی نہ دیکھے، لیکن جہاں گیا ایک کو پایا اس لیے کاٹا نہیں ہونا. جہاں بھی گیا ایک کو پایا اس لیے کاٹا نہیں. اب آپ چاہیں اس کو قصور سمجھیں، قصور معاف کر دیجئے، اور اگر اچھی بات سمجھیں یا جی آپ کے حکم کی تعبیر اور تعبیر اسی میں ہے سمجھ کر سمجھیں تو یہ میرے لیے باعث خوشی ہوگی. تو اس وقت حضرت نے تمام مریدوں کو بٹھا کے فرمایا کہ میاں دیکھو یہ وجہ ہے، اس کو چاہتا ہوں. چاہنے کی وجہ کچھ اور ہوتی ہے جی. کسی کا چاہنا نذرانوں پر اور گجروں پر ہوا نہیں کر رہا، بلکہ کسی کا چاہنا نہیں چاہنا اندرونی سرمایہ اور مایہ پر ہوتا ہے.
یہ دیکھا جاتا ہے کہ اندر اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کا اور اللہ کو دیکھنے والا ہونے کا کتنا شعور اس کے اندر کام کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک انسان کی پکار یہ ہوتی ہے کہ میں نے بے تحاشا میرا مال تھا جیسے چاہے خرچ کر دیا. اللہ فرما رہے ہیں یحسب ان لم یرہ احد، کیا اس کا یہ گمان اور خیال ہے اور اس کے وسوسہ اور خناس اس کی طبیعت کے اندر موجود ہے اور یہ کہتا ہے کہ کوئی جو ہے اس کو دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا پوچھنے والا نہیں، اس واسطے خرچ کر دیا. یحسب ان لم یرہ احد. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ارے ہماری قدرت کا مسئلہ جہاں تک ہے وہ تو آسانی سے سمجھ میں آنے والا ہے. تو جن چیزوں کو روزانہ اپنے استعمال میں لاتا ہے تیری ذات سے وابستہ ہے، چمٹی ہوئی ہے، غور کر لے گا تو میری قدرت کی کرش میں تیرے اوپر کھل جائیں گے. الم نجعل لہ عینین، جی ہم کو نہیں دیکھنے والا سمجھتا ہے ارے میں نے تو دنیا کے جی نبیوں کو بھی آنکھ دینے والا میں ہوں، صدیقوں کو بھی آنکھ دینے والا میں ہوں، شہیدوں کو بھی آنکھ دینے والا میں ہوں، صلحاء امت کو آنکھ دینے والا میں ہوں، دنیا بھر کے نافرمان اور فرمانبردار انسانوں کو آنکھیں دینے والا میں ہوں، دنیا کی تمام ارواح مخلوقات جتنی ہوں ان سب کو آنکھوں کا عطا کرنے والا میں، تیری آنکھوں کو پیدا کرنے والا میں، اور میرے تعلق سے تیرا یہ گمان ہے کہ کوئی تیرے کو دیکھنے والا نہیں. عجیب بات. ایحسب ان لم یرہ احد الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی؟ ولسانا، ایک زبان نہیں دی. 32 پہرے داروں میں رکھ کر حفاظت سے رکھنے کا حکم دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی ایسا پھسلتی ہے کہ بس جی ایک آدمی کوئی تو جا رہا ہے عرش معلیٰ کی طرف، کوئی جا رہا ہے اسفل السافلین کی طرف. ایک ہی جملے میں ایک ایمان کے دائرے میں داخل ہوتا ہے اور ایک ہی جملے میں دوسرا کفر کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے. اس لیے کہنے والوں نے سچ کہا تھا، پہلے بات کو تول پھر زبان سے بول. یہ ایسے بک بک کرنے والے لوگ تو بہت سارے لوگ رہتے ہیں. پہلے بات کو تول پھر زبان سے بول، کیا کیا کہنا چاہتا ہے. ابوالکلام آزاد مرحوم نے بڑی اچھی بات کہی تھی اور یوں فرمایا تھا کہ اے زبان اگر تو سچی اور اچھی ہے تو شہد فائق ہے ورنہ تھوک دینے کے لائق ہے. بولے کیا فائدہ اس زبان سے جس کے اندر جھوٹ ہو، غیبت ہو، چغلی ہو، جی اور مختلف قسم کے امراض کے شکار ہو. آخر اس زبان کا منہ میں رکھ کے فائدہ کیا ہے. وشفتین، اور دو ہونٹ دیے اللہ نے، ایک علوی جانب ایک سفلی جانب میں. اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک راستہ اوپر کو جانے والا اور ایک راستہ نچلی جانب میں جانے والا راستہ، ایک راستہ عرش معلیٰ کی طرف لے جاتا ہے اور اعلیٰ علیین کی طرف لے جاتا ہے اور دوسرا راستہ اسفل السافلین کی طرف لے جاتا ہے. تیرے چہرے سے وابستہ، تیری ذات سے متصف اور تیرے حال سے بالکل گزرنے والی چیز ہے. وہدیناہ النجدین، ساتھ ہی ساتھ ہم نے دونوں راستے کھول دیے، اچھا بھی راستہ دے دیا، برا بھی راستہ دے دیا. جیسے ان آنکھوں سے تو اچھا اور برا دیکھ سکتا ہے، جیسے اس زبان سے تو اچھی اور بری بات کہہ سکتا ہے، اور جیسے اس زبان سے خیر اور شر کے دونوں پہلوؤں کو اختیار کر سکتا ہے. اختیاری اعتبار سے تو تجھے دے دیا گیا، لیکن اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں کرتا کیا ہے. امتحان لینا ہے اللہ تعالیٰ. ایسے ہی حق اور باطل کے، خیر اور شر کے، ایمان اور کفر کے، شرک اور توحید کے، سنت اور بدعت کے، فسق و فجور اور اطاعت کے اور غفلت اور یاد کے دو راستے اتنے صاف بنا کے چھوڑ دیے ہیں. ماشاءاللہ، اللہ ہی کی ذات عالی کی قربان جائیے جنہوں نے اپنے پاک کلام کے ذریعے سے انسانوں کی ہدایت کا سامان کر دیا. ہدیناہم النجدین فلا اقتحم العقبہ. فرمایا یہ گھاٹی کوئی معمولی گھاٹی نہیں ہوتی، یہ ایک دشوار گزار گھاٹی ہے. اس دنیا کے اندر جیتا ہوا ایک آدمی دین کے اوپر چلنا ایسا ہے جیسے ایک کٹھن وادی میں گزر رہا ہو. اس کو حق تعالی شانہ نے اپنے پاک کلام میں 30ویں پارے میں سورہ بلد کی 15ویں رکوع کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ ایک گھاٹی ہے جس کو اللہ خود گھاٹی کہہ رہے ہوں. کتنی دشوار گزار ہوگی، کتنی کٹھن ہوگی اور کتنی مشکل ہوگی، آپ اس کا اندازہ لگائیے. فرماتے ہیں فلا اقتحم العقبہ، یہ گھاٹی سے گزرا نہیں. بولے گزر جاتا تو تیرا بیڑا پار ہو جاتا. دین کے اوپر چلنے کو، اسلام پر قائم رہنے کو، با ایمان زندگی کو، نیک عملی کی حالت کو اللہ تعالیٰ گھاٹی سے تعمیر کر رہے ہیں. اور یہ کہتے ہیں فلاقتحم العقبہ، اس گھاٹی کو پار نہیں کیا، میاں پار کر لیتا تو بھلا ہو جاتا. وما ادراک ما العقبہ، وما ادراک، جانتے ہو کہ یہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے. جی اس کا ایک اعلیٰ اصول بھی سمجھ لو، اس کا ایک ادنا اصول بھی سمجھو. وہ کیا ہے اصول؟ فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبۃ. جی کسی غلام کو کم سے کم غلامی کی گردن سے چھڑا لیتا، کسی غلام کی گردن کو غلامی سے چھڑا لیتا. جی مطلب آج 14 صدیوں کے بعد یہاں مسلمان اور کفار کی کون سی جنگ ہے جس میں چھڑایا جائے؟
جی وہ کون سا غلام ہمارے پاس ہے جس کو آزاد کیا جائے؟ پھر آئے زاہد کا مصداق کیا ہے؟ جی اس مصداق کا وقتی طور پر نہ ہونا اس بات کو تو نہیں بتاتا کہ بالکل ہی غائب ہی کر دیا جائے اس مضمون اور مفہوم کو، بلکہ جب بھی یہ بات پیش آئے گی اگر تمہارے پاس غلام موجود ہوگا تو اس وقت اگر تم آزاد کرو گے تو اس آیت کے عملی تطبیق کے اندر تم کو سہولت پیش آئے گی، اس پر عمل کر سکو گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ غیر اللہ کو غیر اللہ کی بندگی سے چھڑا لو، بس یہی بہت بڑی بات ہے۔ ہم اسے آزاد کرائے کسی انسان کو، ہاں آزاد ہونا ضروری ہے مگر غیر اللہ کی غلامی سے آزاد ہونا ضروری ہے۔ آزادی ویسے نہیں جیسے کوئی درخت اس بات کا اعلان کرنے لگے، گزارش کرنے لگے کہ صاحب مجھے زمین کی قید سے آزاد کر دیجئے۔ کسی درخت کا کی یہ استدعا اور درخواست کہ مجھے زمین کی قید سے آزاد کر دیجئے، یہ اس کی ہلاکت اور بربادی کا سامان ہے۔ ایسے اگر کوئی دنیا کا دہریہ اور دنیا کا کوئی ملحد اور دنیا کا کوئی بددین یہ کہے کہ ہم کو اسلامی تعلیمات کی اس قید و بند سے ہم کو چھڑا لیجئے، ہٹا لیجئے، نکال دیجئے، یہ بہت ہی بڑی ہلاکت اور بربادی کی بات ہوگی۔ یہ ایسے ہی استدعا ہے جیسے کہ کوئی درخت یہ دعا کرے کہ ہم کو زمین کی قید سے چھڑا لیجئے۔ یہ برگ و بار لانے کی چالیں نہیں ہوتی، یہ پھول اور پھل آنے کی وارداتیں نہیں ہوتی، اس درخت کے پنپنے کی حالت نہیں ہوتی اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم کو شریعت کی بندشوں سے آزاد کر دیجئے۔ اب قرقبہ جی غلام کو غلامی سے آزاد کرا دینا، اور اطعام اور بتا رہے ہیں وہ اتنی بڑی باتیں بتا کے کہہ رہے ہیں کہ کھانا تو کھلا دے، بہت بڑا جی بڑا کام کر جائے گا۔ کھانا کھلا دے میاں، کھانا ایمانیات کے شعبوں میں داخل ہونا یہ بھی ایک حصہ ہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الایمان بضع وسبعون شعبہ افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق۔ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ درجے کی شاخ یہ ہے، شعبہ یہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق۔ اور ادنا شعبہ ایمانیات کا یہ ہے کہ راستے میں سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دیا جائے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ایمان کا شعبہ ہے میاں۔ یہاں تو دلوں میں کانٹے لیے پھرتے ہیں، یہاں کہاں ہے ایمانیات؟ ہماری ایمانیات کدھر ہیں؟ شریعت کی ایمانیات کدھر ہیں؟ بھئی کسی کی مشکل کو اپنے اوپر برداشت کر لینا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ سلیمان خطیب مرحوم نے بیچارے نے اچھی بات کہی، جی تم تو سب سے بڑے مدبر ہو، بولو کس کا اصول اچھا ہے؟ جی تم تو سب سے بڑے مدبر ہو، بولو کس کا اصول اچھا ہے؟ ہم نے کانٹے بھی رکھ لیے دل میں، تم نے پھولوں پہ پاؤں رکھا ہے۔ کیا کر رہے؟ تم کیا کر رہے ہو، ہم کیا کر رہے ہیں؟ شریعت کیا کہہ رہی ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ کون کس طرف چل رہا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، خاص طور سے ایسے دن جس کو فاقے کا دن کہہ سکتے ہیں۔ ذی مسغبہ، فاقے کے دن، کسی انسان کو یتیم ذا مقربہ، کسی قرابت دار یتیم کو، اور مسکین ذا متربہ، یا کسی خاک نشین مسکین کو کھلا دیتا، یہی ایمانیات کے شعبے کی بات ہو جائے۔ یہ تو کام کرو، کم سے کم اتنا تو کرو جی۔ کہاں ہے اب یتیموں کو دیکھنا، اب غریبوں کو دیکھنا، بیواؤں کو دیکھنا؟ صاحب ہمارے گھر ہی میں بس نہیں ہوتا تو پڑوس کو کہاں دیکھیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا اس حال میں کہ اس کا پڑوسی بھوکا ہو اور وہ جو ہے پیٹ بھر کے کھا رہا ہو۔ پڑوسی بھوکا رہے اور وہ آدمی اپنے ایسا آرام کی شکلوں کے ساتھ جیتا رہے، اس حالت کو بے ایمانی کی حالت شمار کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کتنے غریب اور یتیم اور بیوہ اور جو ہے غم کے مارے اور غم ستم رسیدہ کتنے لوگ رہتے ہیں، ان کی ہم کوئی نگہبانی اور نگہداشت نہیں کرتے۔ میرے دوست اس لیے فرمایا گیا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اہل ایمان سے متعلق کرے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ساتھ ہی ساتھ آپس میں مراحم کا برتاوا رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ رحم و کرم کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الراحمون یرحمہم الرحمن، جو رحم کرنے والے ہیں رحمان ان کے اوپر رحم کرتا ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا ایسے بنی پر۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں کے اوپر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ مگر ہم اس رحم کی شکلوں کو نہیں سمجھتے جی۔ اپنی بات کے آخری حصے کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے قریب الختم بناتے ہیں جی۔ ایک بزرگ کی ایک بات یاد آ رہی ہے جی۔ ایک بزرگ ہے حضرت ربی ابن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کبھی سن لیا ہوگا، یہ مختصر کر کے عرض کر رہا ہوں۔
کہ وہ ایک مرتبہ وہ اپنے ساتھیوں اور بھائیوں کے ساتھ حج کو جانے کی انہوں نے تیاری کی. تیاری کرنے کے لیے جب بہت سا پیسہ وغیرہ لے کے بازار گئے مختلف چیزوں کو خریدنے کی غرض سے، تو اب ایک بازار کو جانے کے لیے ایک راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا شام یا صبح کا وقت تھا، کچھ اندھیرا کچھ اجالا. اس حالت کے اندر ایک مقام پر دیکھا کہ وہاں پر ایک بوڑھی عورت ایک مردار گوشت ایک مردار جانور پڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک چاقو تھا، اس مردار جانور کے کچھ ٹکڑے توڑ رہی تھی اور وہ خاموشی سے ان ٹکڑوں کو کاٹ کے اپنی تھیلی میں رکھ کے بغل میں چھپا کے یا تھیلی میں دبا کے خاموشی سے پھر چلتی بنی. اب یہ جو صاحب دیکھ رہے تھے بازار جا کے سودا لانے والے، انہوں نے سوچا کہ اس کو روکوں یا نہ روکوں. یہ اگر نہیں روکتا تو حرام کھا رہی ہے، اگر روکوں جی تو پھر معلوم نہیں کیا صورتحال ہے. بہرحال اس کشمکش کے اندر بہرحال یہ دیکھتے رہے اور وہ بڑھیا چلتی رہی ایک مقام پر پہنچ گئے اور ایک دروازے کے اندر داخل ہوئی، اندر پہنچ گئی. اب یہ دروازے کے پاس آ کر رک گئے. ابن سلیمان وہاں رک گئے. اس کے بعد جب وہ بوڑھی عورت اندر داخل ہوئی تو اس کی جو ہے بچیاں 4 نوجوان لڑکیاں ایک جگہ پر گھر کے اندر بیٹھی ہوئی تھی اور بہت دیر سے انتظار میں. جی ان کے بدن بالکل سوکھے ہوئے، گال پچکے ہوئے، پیٹ کو لگا ہوا، زبان سوکھ کے کانٹا، آنکھیں اندر دھسی ہوئی پریشان حالی کے اندر. یہ اس کے بعد آ کے وہ عورت کہنے لگی بچوں سے، لو بیٹی جو بھی مجھے میسر آیا میں لے آئی ہوں، تم اپنے اس کے ذریعے سے جان بچاؤ. اب یہ جو صاحب دروازے کے اوپر ہیں اب یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو کیا کروں، روکوں یا نہ روکوں. اب یہ معروف بولنا معروف ہے یا نہیں بولنا معروف ہے، شوپن میں پڑ گئے. اس کے بعد کہنے لگے کہ کہہ تو دیں گے، جو کچھ ہوگا جواب تو آ ہی جائے گا. دیکھو ارے اماں یہ کیا کر رہے ہو آپ، اے بوڑھی اماں یہ کیا کر رہے ہو، تم ایک مردار جانور کے گوشت کے ٹکڑوں کو ان بچوں کو کھلا رہے ہو. تو وہ جو بوڑھی عورت تھی وہ کہنے لگی کہ دیکھیے آپ اللہ تعالیٰ کیسی نظر دیتے ہیں. جی ہم کو معلوم ہے کہ وہ مردار جانور ہم کو نہیں کھانا چاہیے، لیکن شریعت اسلامیہ کا یہ اصول بھی ہے کہ جب کسی کے اوپر 3 دن کا فاقہ گزر جائے اور اس فاقہ مستی کی حالت پر جان جانے کی نوبت آئے تو حرام اتنا حلال ہو جاتا ہے جس کے ذریعے سے جان باقی رہے، اتنا حلال ہو جاتا ہے. اب یہ سوچتے ہی ان کو پسینہ چھوٹا کہ یہ 3 اور 4 روز کے فقر و فاقہ مستی کے اندر مبتلا لوگ، ان کو کھانے پانی کو کچھ نہیں ملا اور یہ بوڑھی عورت اپنی نوجوان بچیوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہے کہ گوشت کے ٹکڑے لا کے کھلا رہی ہے. اب یہ بہت زیادہ اس واقعے سے اثر لے کر سیدھے اپنے گھر گئے اور وہ جو کوئی ساز و سامان لینے کا ارادہ تھا انہوں نے ملتوی کیا، حج کو جانا ملتوی کر دیا. اس کے بعد اپنے اس پیسوں کے ذریعے سے کچھ کا آٹا، کچھ کا کپڑا اور کچھ چیزیں خرید کر ایک آٹے کی ایک بوری اور تھیلا وغیرہ لے کر اس کے اندر بہت سارے پیسے اپنے ڈھکیل گئے. اس کے بعد اس بڑھیا کے گھر انہوں نے پہنچا دیا اور کہا کہ بس یہ کہا کہ اس کو قبول کر لو. جیسے ہی انہوں نے پیشکش کی اس مقام پر پہنچ کر اس بوڑھی نے کہا کہ ابن سلیمان اللہ تیرے حج کو قبول کر لے. اے ابن سلیمان اللہ تیرے حج کو قبول کر لے، اللہ تعالیٰ تیری مغفرت فرما دے. ان بچیوں کا باپ بڑا خوش نصیب تھا اور ان بچیوں کا باپ بڑا شریف النسب تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ اسی جیسے پاکیزہ شوہروں کو یہ بیٹیاں دی جائیں، لیکن عمر نے وفا نہیں کی اور وہ اس دنیا سے چلے گیا. یہ آج ان بچیوں کے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، اس لیے ان کے ساز و سامان کے لیے میں بہت ہی بے چین تھی. بلاخر مجبور ہو کر گھر سے باہر قدم رکھا تو اس سے چھپانا کیا ہے کہ میں خاندان نبوی کے گھرانے سے ہوں. میرے دوستو ہم کہاں ہیں، دنیا کدھر ہے؟ اب ہم تو حج پہ حج کر رہے ہیں. جی وہ نفل رہو، فرض رہو، واجب رہو، کچھ ہو. جی یتیم سر پٹکتا رہے، بیوہ اپنا پیٹ پکڑی رہے اور غریب تو اپنا سر کھپاتا رہے اور وہ ستم رسیدہ بس وہ اپنی جان سے جاتا رہے. ہم کو کیا، بس ہم تو ہواؤں میں اڑیں گے، فضاؤں میں جھولیں گے. میرے دوستو سوچئے اس کے بعد کیا ہوا. اس کے بعد بڑی بچی دعا دے رہی ہے کہ اللہ جی اے ابن سلیمان اللہ تم کو ہمارے اس عمل کا بدل دگنا کر کے دے دے. دوسری بچی کہہ رہی کہ اے اللہ اس کو اتنا بدل دے دے کہ بس جو تیرے شاید نشان ہے. تیسری بچی نے جو دعا دی وہ دعا یہ تھی اے ابن سلیمان تیرا حشر میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے. میرے جد امجد، میرے بڑے دادا اور میرے بڑے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کے ساتھ تیرا حشر ہو جائے، یہ میری دعا ہے. چوتھی بچی نے کہا کہ اے اللہ اس کو اس کے عمل کا بدل بھی دے دے اور جو ہے اور زیادہ آخرت میں بھی سعادت اور سرفرازی عطا فرمائے. بس یہ 4 5 دعائیں سمجھ کر اپنے گھر آئے.
کچھ عرصہ گزرا، حاجی حج کو تو چلے گئے تھے، یہ تو اپنے مقام پر پڑے رہے تھے. حاجی جب واپس آئے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آئے. یہ نہیں جانے والے صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. لوگ پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے، ابن سلیمان رو رہے ہیں. کہنے لگے تم نے اللہ کے گھر کا دیدار کیا، میں ان آنکھوں سے محروم ہوں. تم نے اللہ کے رسول کے گھر کا دیدار کیا مگر میں زیارت نہیں کر سکا. سرکار کے روزے پر نہ درود پڑھ سکا، نہ سلام پڑھ سکا. بڑے مواد مقدس میں حاضری کی بڑی خواہش تھی مگر میں اس کو پورا نہیں کر سکا. کہ تم لوگ بڑے حاجی ہو، میرے حق میں دعا کرو. تو آنے والے حجاج کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ مذاق کیوں کرتے ہو، تم تو ہمارے ساتھ حج میں تھے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں حج میں تھا. بھائی یہ تو میرے سمجھ سے باہر کی بات ہے. یہ ہر عقل مند کہے گا کہ ہمارے سمجھ سے باہر کی بات ہے. زید عمر بکر کہے گا ہمارے سمجھ سے باہر کی بات ہے. لیکن روایت کہتی ہے اور واقعہ تو یہ کہتا ہے کہ ابن سلیمان حج کو جا کر آ گیا. پھر کیا ہوا واقعہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا. شام ہوئی جی، اور ساتھ ہی ساتھ آخر میں ایک اور صاحب آئے، آ کے کہنے لگے کہ آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں، آپ تو ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں تھے، آپ نے یہ 600 درہم اور دینار کی پوٹلی ہم کو دی کی امانت رکھنے کے لیے، یہ لیجیے آپ کے 600. ہم کہاں تک پکڑے رہے اس کو واپس. یہ اور پریشان ہوئے. ان 600 کی تھیلی کو، 500 کی اشرفیوں کی تھیلی کو لے کر اپنے گھر پہنچے. اسی فکر میں تھے کہ یا اللہ میں کیا کیا اور ہوا کیا، یہ ماجرا کیا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں. خواب میں آقا دو جہاں سرور کونین گنبد خضرا کے مکی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہنے لگے کہ ابن سلیمان تیرے حج کے مقبول ہونے پر اور کتنی دلیلیں دے دوں، تیرے حج کے مقبول ہونے پر اور کیا دے، اور کس طریقے سے سمجھائیں. ایک حاجی نے کہا، دوسرے نے کہا، تیسرے نے کہا، یہاں تک کہ مادی سطح سے تجھے اشرفیوں کی تھیلی بھی دلوا دی گئی. اچھا جی، اور پھر وہ تھیلی پر لکھا ہوا تھا من عاملنا ربیحا، جو ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے وہ ہمیشہ نفع میں رہتا ہے. ایسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اندر ابن سلیمان سے یہ بات کہی کہ جو ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے وہ نفع میں رہتا ہے. ابن سلیمان جب تو نے میرے خاندان کے غریب گھرانے کی 4 بیٹیوں اور ماں کے سمیت جو سلوک تو نے کیا تھا، اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے کہا کہ ہر سال تیری طرف سے ایک فرشتہ پیدا کیا جائے اور جو ہے اس کو حشر تک جو ہے وہ ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے. میں نے بھی آمین کہی تھی. میرے دوستو یہ ہے ترحم، جس کا نام ہے سلوک، حسن سلوک جس کو کہتے ہیں. غیر کے ساتھ رواداری کے جو اوصاف ہوتے ہیں اور دوسرے کو اپنا بنانے کے جو اوصاف حمیدہ ہو سکتے ہیں وہ آج بالکل مفقود ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم کچھ ہیں بھی یا نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، یہ آپس میں ترحم کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہیں. اولئک اصحاب المیمنہ، یہ داہنے ہاتھ والے لوگ ہیں. والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، بہرحال جو ہماری ان آیتوں کا انکار کریں گے وہ تو بائیں ہاتھ کی طرف آ جائیں گے. علیہم نار مؤصدہ، وہ تو دہکتی ہوئی اور بندش کردہ آگ کے اندر ایسے بند ہوں گے کہ پھر ابدالآباد تک کے نکلنے کا نام نہیں ہوگا. یہ سورۃ البلد ہے، 30ویں پارے کا 15واں رکوع ہے. ایک رکوع پر مشتمل ہے، 20 آیتیں ہیں اور ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی ہے. لا اقسم بہذا البلد سے شروع ہوتی ہے. اللہ اس کے علم اور عمل کے ذریعے سے ہماری زندگی کو سنوارے. الحمد للہ علی الذات عظیم الصفات سمیع السمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلیل البرہان فخیم الاسم غدیر العلم وسیع الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء حمیم الاحسان نحمده سبحانه وتعالى الخالق المنان ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الانس والجان صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فیا ایھا الاخوان وحدوا اللہ فإن التوحید رأس الطاعات واتقوا اللہ فإن التقوى ملاک الحسنات وعلیکم بالسنة فإن السنة تهدی إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والمعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. عليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالتقوى فإن الله يحب المتقين وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد خديم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وارض اللهم عن سيدنا أبي بكر الصديق صاحب رسول الله في الغار وعن سيدنا عمر الفاروق قامع أساس الكفار وعن سيدنا عثمان ذي النورين صاحب الحياء والوقار وعن سيدنا علي المرتضى أسد الله الجبار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وارض اللهم عن ساداتنا الحسنين وأمهما البتول الزهراء سيدتنا فاطمة رضي الله تعالى عنها وعن أمي نبيك المعصومين عند الله والناس بأمارة الهمنة وبالفضل اللباس رضي الله تعالى عنهما وعن البقية الأشرة المبشرة وصائر الصحابة والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأكبر